السلام علیکم دوستو، گریٹ پاکستان چینل میں خوش آمدید۔ دوستو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ دوستو 2023-24 کا جو پہلا کوارٹر ہے یعنی جولائی سے ستمبر تک، جولائی اگست ستمبر 3 ماہ، اس میں 15 ارب یونٹ پاکستان کی طرف سے ہائیڈل الیکٹریسٹی پیدا کی گئی ہے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے جو کہ پاکستان نے پہلی بار بنایا ہے اور پچھلے سال کے اسی کوارٹر کے دوران دیکھا جائے تو یہ کوئی 1.788 ارب یونٹ اس بار زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کو جو بچت ہوئی ہے یہ 50 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ یہ 50 ارب روپیہ جو پاکستان نے بچایا ہے یہ اس طرح بچایا گیا ہے کہ اگر پاکستان ہائیڈل الیکٹریسٹی زیادہ پروڈیوس نہ کرتا تو پاکستان پھر دوسرے میتھڈ کا استعمال کرتا، مہنگے میتھڈ کا، جیسا کہ اگر فیول آئل کے ذریعے بجلی بنائی جاتی یا اگر LNG کے ذریعے بجلی بنائی جاتی، جو کہ بنائی بھی جاتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہائیڈل زیادہ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے اثر پڑا، تو باقی جو میتھڈ ہے اگر ان کے ذریعے بنائی جاتی تو یہ 50 ارب روپیہ مزید خرچہ آ جانا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بچت ہوئی ہے پاکستان کو صرف ہائیڈل الیکٹریسٹی تھوڑی سی زیادہ پروڈیوس کرنے کی وجہ سے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے جو فیکٹر ہے، اس میں جو ایفیشینٹ آپریشن ہے اس میں بہتری آئی ہے، یعنی آپریشن میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ جو واپٹا کا مینٹیننس ورک ہے یہ بہتر کیا گیا ہے، اور جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور سٹیشن ہے یہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے اگست سے۔ تو اس وجہ سے اوورال دیکھا جائے تو پاکستان کو یہ بچت حاصل ہوئی ہے۔ اب یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ بجلی پاکستان نے پروڈیوس کی ہے یہ تربیلا ہائیڈل پاور سٹیشن کے ذریعے کی ہے، جو کہ 6.80 ارب یونٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو غازی بروتھا کے ذریعے کوئی 2.2 ارب یونٹ پیدا کیے گئی ہیں، منگلا کے ذریعے کوئی 1.1 ارب یونٹ اور نیلم جیلم کے ذریعے کوئی 707 ملین یونٹ پیدا کیے گئی ہیں۔ دوستو جو تربیلا ہائیڈل پاور سٹیشن ہے اس میں یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ تربیلا 4th ایکسٹینشن کی وجہ سے 2.8 ارب یونٹ مزید ایڈ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ٹوٹل کیپیسٹی 6.8 ارب یونٹ تربیلا سے پاکستان کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک ورسک ہائیڈرو پاور سٹیشن ہے، یہاں سے 317 ملین یونٹ پیدا کیے گئے۔ چشمہ ہائیڈل پاور سٹیشن سے کوئی 270 ملین یونٹ پیدا کیے گئے، اور جو باقی بچتی ہیں پاکستان میں جو واپٹا کے انڈر ہے ہائیڈل پاور سٹیشن، ان کے ذریعے 664 ملین یونٹ پیدا کیے گئے۔ تو اس طرح ملا کر کوئی 15 ارب یونٹ سے زائد یونٹ پیدا کیے گئے، جس سے پاکستان کو 50 ارب روپے کی بچت ہوئی، اور یہ صرف 3 ماہ کی بچت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان ہائیڈرو پاور کی طرف منتقل ہو جائے، اپنی زیادہ تر بجلی اسی کے ذریعے بنائے، تو پاکستان کو کتنی زیادہ بچت ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہائیڈل پاور پیدا کرنے کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے، جنریشن کاسٹ جسے کہا جاتا ہے، یہ 3.51 روپے پر یونٹ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ 3.5 روپے کا ایک یونٹ پڑتا ہے۔ جبکہ اگر ایوریج ایسا پاکستانی کنزیومر یعنی ایسا کوئی گھر جہاں 700 یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے جو بجلی کا بل آتا ہے یہ 42.95 یعنی 43 روپے پر یونٹ کے حساب سے آتا ہے۔ اب اتنا مہنگا کیوں آتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو باقی میتھڈ ہیں وہ مہنگی بجلی پیدا کرتی ہیں۔ اگر تو پاکستان زیادہ تر ہائیڈل پاور کے ذریعے بجلی بنائے گا تو اس کے اوپر جنریشنل کاسٹ آئے گی 3.51 روپے پر یونٹ، اور جو بجلی کے بل آتے ہیں وہ انتہائی زیادہ آتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ بجلی زیادہ پاکستان پیدا کرنے کی کوشش کرے ہائیڈرو پاور کے ذریعے، اور یہاں کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ اگر ایک 700 یونٹ آپ استعمال کرتی ہیں کسی گھر میں اور آپ کو 43 روپے پر یونٹ بجلی کا بل آ رہا ہے تو اس میں ٹیکسز بھی کافی ہوتی ہیں، لیکن اگر ٹیکسز کو نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی ہائیڈل پاور اور باقی جو میتھڈ ہے ان کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے۔ تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی۔ آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔